ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین آل تراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، منتظمین جشن کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے دادا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ان مبارک ساعتوں کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، خداوندہ اس جشن، اس ولادت باسعادت کا واسطہ تمام پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، اور مومنین و مومنات جو کوئی بھی جشن میں تشریف لاتے ہیں اور وہ ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، خداوند کریم آپ کو ان تمام جشن میں شرکت کا، اس سماعت کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خداوند کریم کے نزدیک تو صاحب بزرگی اور صاحب فضیلت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی خدا کے پاس فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ یہ خداوند کریم کا فیصلہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ تقوی لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تقوی کے معنی ہیں ڈرنا اور بچنا، ڈرنا اور بچنا۔ اب یہ ڈرنا اور بچنا کیا چیز ہے؟
یعنی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرنا، یہاں پر اعوذ باللہ یہ مراد نہیں کہ ذات الہی سے ڈرنا، کیونکہ اگر ہم خدا سے ڈریں گے تو اس کا قرب کیسے اختیار کریں گے؟ عام معنی کے لحاظ سے جس سے ڈرتا ہے انسان اس سے تو دور ہوتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس کے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے معنی کیا ہے کہ خدا کا قرب الہی کا ہر شخص خواہش مند ہے، تو اس سے معنی کیا ہے؟ اور خدا کون؟ وہ خدا کہ 70 ماؤں سے زیادہ جس کے پاس محبت ہے، 70 ماؤں کے برابر جس کی محبت ہے، تو اس سے ڈرا تو نہیں جاتا، اس کے تو قریب آئے گا۔ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے لغت کے اعتبار سے بیان کیے تو ظاہری الفاظ کچھ اور ہیں، اس کے معنی در پردہ جو ہیں کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرنا، خدا کے غضب سے ڈرنا۔ تو یہ ڈرنا کس چیز سے؟ نافرمانی سے۔ جب نافرمانی سے ڈرو گے تو پھر اپنا دامن ان معصیت کی چیزوں سے بچاؤ گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے یہ ڈرنا اور بچنا۔ اور اسی لحاظ سے کہ تقوی کہتے کسے ہیں تو تقوی اس اثر کا نام ہے، جو داران معرفت نے جو اس کی تشریح کی کہ تقوی اس اثر کا نام ہے جو خداوند کریم کی عظمت و جلالت و اختیار و اقتدار کے تصور سے انسان کے دل میں، انسان کے اعصاب میں پیدا ہو جائے، دل و دماغ پر وہ اثر اس قدر ہو جائے کہ وہ اثر انسان کو اس بات کی طرف راغب کرے کہ وہ اس کی حکم کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اور اس کے ذریعے سے جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہوئے جنت کی طرف چلا جائے۔ مختصراً یہ تعریف ہے تقوی کی، یہ معنی ہے تقوی کی۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، خداوند کریم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو صاحب تقوی ہے۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کا، خدا انہی کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً، یقین کی منزل پر یقیناً خداوند کریم صاحبان تقوی سے محبت رکھتا ہے، صاحبان تقوی کو چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر کسی کی عاقبت یعنی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کون ایسا شخص ہے جس کی عاقبت بالکل صحیح ہے، جو خیریت کی منزل ہے، تو وہ صاحبان تقوی ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، وہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں کامیابوں کا فرمان ہے، یہی عاقبت کی منزل ہے۔ اور پھر انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند کریم اگر اعمال قبول کرتا ہے کسی کے تو وہ صاحبان تقوی ہیں، اگر تقوی نہ ہو اعمال قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ اسی طریقہ، اور اس کے بعد خداوند کریم صاحبان تقوی ہی وہ ہیں جن کو خداوند کریم بچاتا بھی ہے اور رزق واسع بھی عطا فرماتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق کی دوسری اور آخری آیت کی تیسری کا شروع کا۔ وَيَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، خداوند کریم جو اس سے ڈرتا ہے، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے خداوند کریم نئی راہیں فراہم کرتا ہے۔ جن کو جو تقوی ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، خدا ان کے لیے نئی راہیں فراہم کرتا ہے اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں ان کا گمان نہیں ہوتا، وہ سوچ نہیں سکتے ایسی جگہ سے خدا رزق دیتا ہے۔ تو یہ کس کی تعریف ہے؟ صاحبان تقوی کی، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اور یہ تعریف اگر اپنے مکمل اس تعریف کو اگر مجسم شکل میں اگر دیکھنا ہو، جو قرآن نے جہاں جہاں تقوی کی تعریف کی، جو صفتیں قرآن نے بیان کی، یعنی تقوی ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن مجید نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر تقوی کی مکمل مثال دیکھنی ہو انسانی شکل میں، اگر تقوی کو دیکھنا ہو تو حضرت امام محمد ابن علی تقی جواد کو دیکھ لیا جائے۔
درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام محمد تقی کی زندگی مکمل نمونہ ہے تقوی الہی کا، مکمل نمونہ ہے اگر تقوی کو دیکھنا ہو۔ اور کیا یہاں پر وہی سوال کہ کیا دوسرے متقی نہیں ہیں؟ یقیناً سب متقی ہیں، بلکہ اہل بیت علیہم السلام تو وہ ہیں جنہوں نے تقوی کا معیار مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا جانتی ہی نہ تھی کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ یہ اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھ کر دنیا نے سمجھا کہ تقوی اسے کہتے ہیں۔ تو تقوی صفت کے لحاظ سے ہر امام میں پائی جاتی تھی، ہر برگزیدہ ہستیوں میں صفت کے لحاظ سے ہر برگزیدہ ہستی میں پائی جاتی تھی۔ مگر آج ہم اس امام کا ذکر کر رہے ہیں جو صفات کے لحاظ سے بھی تقی ہے اور لقب کے لحاظ سے بھی تقی ہے۔ یہ شرف خاص ہے امام محمد تقی علیہ السلام۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ مخصوص شرف ہے امام محمد تقی کا کہ لقب کے لحاظ سے بھی تقی ہیں، صفات کے لحاظ سے بھی تقی ہیں۔ اور آپ کی ولادت باسعادت 195 ہجری 195 ہجری میں 10 رجب 195 ہجری آپ کی ولادت باسعادت۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سبیکہ یا سبیکہ خاتون، جن کو قیزراں بھی کہا جاتا ہے، کہ جو جناب عمار یاسر کی نسل سے تھیں، اور والد ماجد حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام۔ یہ آپ کے شرف کی منزل۔ اور یہاں پر امام محمد تقی کو کچھ خاص خلاق عالم کی طرف سے خصوصیتیں عطا ہوئیں۔ ایک سے پہلی بات تو یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام آپ کی حیات کے 46 سال 46 ایئرز گزر چکے تھے، اور آپ کو پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی آپ کی۔ اور یہی وہ دور تھا، میں بیان کر چکا ہوں آپ کی مومنین کی خدمت میں، یہی وہ دور تھا کہ جب واقفیہ جو ایک فرقہ تھا جو پیدا ہوا، جو امام موسی کاظم پر رک گئے تھے، اور اس کے بعد امام علی رضا کی امامت سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں کہ وہ دولت کا جو پیسوں کا جو معاملہ تھا، اس لیے انکار کر دیا تھا۔ تو خود بہ واقفیہ وجود میں آیا تھا، جو امام موسی کاظم پر انہوں نے واقفیہ یعنی وقف کرنے والے، ٹھہر جانے والے، تو امام موسی کاظم پر وہ رک گئے تھے، امام علی رضا کو وہ امام نہیں مانتے تھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو ان واقفیوں نے جو دل میں ان کی کدورت امام کے لیے رکھتے تھے، وہ چاروں طرف پھیلانا شروع کی، اور شیعوں سے کہنا شروع کیا کہ تمہارا امام کیسا ہے جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر حسن بن بشر لکھتے ہیں کہ واقفیوں کا ایک بہت بڑا مشہور نام جو زمانے میں واقفیت تھے، ابن قیامہ، اس نے امام علیہ السلام کو ایک خط بھی لکھا۔ اس نے کہا آپ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے باپ امام کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں عطا کی۔ تو امام علیہ السلام کو بہت کم ایسا موقع ہے جب امام کو غیظ آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم مجھے یقیناً وارث عطا کرے گا، اور یہ دنیا کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک خدا مجھے وارث عطا نہ فرمائے، اور ایسا وارث عطا فرمائے گا جو حق کو باطل سے جدا کر دے گا، تفسیر کر کے بتائے گا۔ امام علیہ السلام نے بیان کیا، اور بار بار آپ کے چیوں سے بیان کیا جاتا تھا کہ کیسے تمہارے امام جن کے پاس نہیں ہیں۔ تو بار بار لوگ آتے تھے امام کے پاس، یہاں تک کہ عمران بن کلیم کا مشہور واقعہ کہ وہ آیا امام کے پاس اور آ کے کہتا ہے فرزند رسول آپ کے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم مجھے وارث عطا کرے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا یقیناً عطا کرنے والا ہے۔ اس نے کہا آپ دعا فرمائیں، یعنی تو پہلے تو اپنے لیے دعا کرتے تھے، یہاں پر لوگ آئے کہا آپ اپنے لیے دعا کریں کہ خدا وارث عطا فرمائے۔ علیہ السلام نے اچھا یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد 1 سال بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام
دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا بیٹا موسیٰ عمران کی طرح سمندروں کو شاخ کرے گا، اور یہ میرا بیٹا جناب عیسیٰ ابن مریم کی طرح اس کی ماں پر جو تہمت لگائی جاتی ہے اس کو صاف کرے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہی میرے یہاں پر امام نے پیشن گوئی کی جس کو سب نے نقل کیا، امام نے پیشن گوئی کی، یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جسے تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جس کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، حسد رکھتے ہوئے جس کو قتل کیا جائے گا، اور جو اس کو قتل کرے گا خداوند کریم بہت جلد اس سے انتقام لے گا۔ امام علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، تو امام علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہاں پر امام محمد تقی بہت کم سن ہیں، لوگ بار بار آتے ہیں کہ فرزند رسول آپ جا رہے ہیں، جب امام تشریف لے جا رہے تھے بلایا تھا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے بعد یہاں پر کون آپ امام ہوگا؟ آپ کا اگر مرضی الہی سے چلے گا کون امام ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا فرزند امام ہوگا۔ کہا یہ 3 سال کا بچہ امام ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ نہیں فرماتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ جب عیسیٰ 2 دن یا 3 دن یا اس سے بھی کم مدت میں یہ دائم کر سکتے ہیں تو میرا بیٹا کیا نہیں ہو سکتا؟ بار بار آپ سے پوچھا گیا، بار بار آپ سے پوچھا گیا کیا امام ہوں گے؟ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہے کہ خود امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے خود پوچھا گیا کہ یہ آپ بتائیے کہ کیا آپ امام ہیں؟ بچپنے کے عالم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، خداوند کریم جسے چاہے منصب امامت عطا فرماتا، یہ خدا کی ادا ہے۔ اور کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قل ادعونی الی سبیل من اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ عربی کہتی ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، سبیل یہی میرا راستہ ہے، اور مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ بصیرت کے ساتھ اس راستے کی طرف بلاؤں، اور وہ بھی بصیرت کے ساتھ بلائے گا جو میرا اتباع کرتا ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا فرزند رسول کس کی شان میں؟ آپ نے فرمایا میرے جد کی شان میں نازل ہوئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ اور کیا تم اس واقعے کو بھول گئے کہ جب جناب داؤد علیہ السلام نبی تھے، حضرت سلیمان بہت کم سن تھے، لیکن خداوند کریم نے ان کو آپ کا وصی قرار دیا تھا، جانشین قرار دیا تھا۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا، آئے آ کر کہا یہ کیسے بچہ آپ کا وصی و جانشین ہو سکتا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند کریم سے دعا فرمائی، خدا سے دعا کی، تو خداوند کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ان سب سے کہو اپنے اپنے عصا لے کر آئیں، اس پر اپنی اپنی مہر کو لگا دیں۔ اپنے اپنے عصا لے کے آئیں، جو یہودی علماء دعویٰ کرتے تھے، عصا لے کے آؤ اور اس کے اوپر اپنی اپنی مہر کو لگا دو۔ پھر سلیمان سے بھی عصا لو، اس پر اپنی مہر کو لگا دو، ایک جگہ پر اس کو رکھ دو، ان میں سے صبح دیکھنا جس میں برگ و بار یعنی پھل پھول نکل آ جائیں، وہی آپ کا جانشین ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا، سب عصا لے کر جمع کیے گئے، ایک کمرے میں بند کیے گئے۔ صبح جب سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کمرے کو کھولا تو اس کے اندر صرف حضرت سلیمان کا عصا ایسا تھا جس میں پھل پھول نکلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، یہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، بندے اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے عیسیٰ بن یسیار بیان کرتا ہے کہ کم سنی کا عالم ہے امام کا۔ میں مصر کی طرف جا رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ امام کا جو آپ کا شخصیت ہے اس کا عکس لے لوں اور اس کے بعد لوگوں کو جا کے بتاؤں۔ وہ کہنے لگا، لیکن جب میں امام کی طرف دیکھ رہا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہی تو امام ہے دل کی بات کو جاننے والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ بات یاد رکھو، امامت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نبوت کی مثال ہے۔ کسی کو خدا جوانی میں عطا کرتا ہے، کسی کو بچپنے میں عطا کرتا ہے۔
اس نے کہا فرزند رسول میں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. فرمایا ہم تمہارے دل کی بات جانتے ہیں. اور پھر تم نے کیا نہیں پڑھا قرآن مجید میں بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما. حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے یوسف کو اس وقت نبوت عطا کی, حکمت اور علم عطا کیا جب وہ جوانی کی منزل پر پہنچ گئے. اور کیا تم نے اس کی بنسبت جناب زکریا کے لیے نہیں پڑھا وآتیناہم حکما صبیا, ہمیں انہیں بچپنے میں نبوت عطا کی ہے. تو جو نبوت کو کبھی بچپنے میں دیتا ہے کبھی جوانی میں دیتا ہے اسی خدا کے لیے ہے کہ اعلان کی منزل پر جس کو چاہے جس منزل پہ امامت عطا کرے. یہ خدا کا حکم ہے, یہ اختیار الہی ہے, اس میں کس بات پر سوچنا. یہ اختیار کی منزل ہے, جسے چاہے جس سن میں خداوند کریم عطا فرمائے. اور یہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک مخصوص فضیلت جو آپ کے سوا یعنی باطنی منزل پر ہے لیکن آپ سے آغاز ہوا ہے اور کوئی اس فضیلت کا عامل نہیں. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امام کا ارشاد ہے میرے بیٹے کی امامت شیعوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے, سب سے بڑا اعزاز ہے. کس کی امامت؟ امام محمد تقی کی. شیعوں کے لیے گریٹسٹ آنر, سب سے بڑا اعزاز میرے بیٹے کی امامت ہے. اب یہاں پر وجہ کیا ہے کہ امام کی امامت سب سے بڑا اعزاز ہے؟ تو دیکھیں اس کے اسباب ہیں. اس سے پہلے جب کبھی بھی امامت کی منصب پر امام فائز ہوا تھا, یعنی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے امام پیدا ہوا ہے تو امام ہے, گوشوار اپنے جھولے میں ہے تو امام ہے, چھوٹا ہے تو امام ہے, بڑا ہے تو امام ہے. امامت میں کوئی منصب نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن کی صورتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب برابر ہیں منزلت کے اعتبار سے, اسی طریقے سے قرآن ناطق کی بھی یہی صورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں ہمارا بڑا اور چھوٹا سب برابر ہے. لیکن عام دنیا کے لحاظ سے کیوں کہا امام نے کہ سب سے بڑا اعزاز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کبھی بھی کوئی امام منصب امامت پر فائز ہوا ہے اس کی زندگی حیات اس منزل پر تھی جہاں پر لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہیں سے, انہوں نے کہیں سے پڑھا ہے اور علم حاصل کیا ہے. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 35 سال کی عمر حیات میں منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 30 سال ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام 37 سال 37 ایئرز کے عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 10 سال ہے. امام حسین شہید کربلا علیہ السلام 47 سال 47 ایئرز میں منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 10 سال ہے. حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام 23 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 35 سال ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 38 سال 38 ایئرز کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 19 سال ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 31 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 34 سال ہے. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام 20 سال آپ کے گزر گئے تھے جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 35 سال ہے. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام 30
سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کی امامت کا عرصہ 20 سال ہے. تو اب تک جتنے بھی آئمہ آئے تھے وہ تمام اس منزل پر آئے جہاں پر عام لوگوں کا تعصب یہی یعنی بناتے تھے نہیں ماننے کے لیے. اب جب انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ڈھونڈ لے، کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈ لے تو ڈھونڈتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بہت تھے، اس میں پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے علم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. مگر یہیں سے فرق ہوا. گریٹسٹ آنر کیوں کہا؟ سب سے بڑا اعزاز کیوں کہا؟ کیونکہ امام محمد تقی پہلے امام ہیں جو فقط 8 سال بلکہ 8 سال سے بھی کم 7 سال کچھ ماہ میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے. لوگوں نے دیکھا، اب یہاں پر پہچانا کہ ہاں امامت کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، یہ امامت کی منزل ہے. تو 8 سال اور کچھ ماہ میں آپ نے وہ مسائل کو حل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی. تو کم سنی کے عالم میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے 8 سال کے. اور امام کا کیا کہنا، آپ کا مشہور ترین لقب جو ہے جس سے نہ اس میں مبارک بلکہ بعض جگہ پر خصوصیت سے انڈو پاک میں اسی نام سے امام کو جانتے ہیں، وہ ہے تقی. امام محمد تقی. میں نے تقویٰ کی کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے، تو تقویٰ اس منزل پر ہو کیوں کہا گیا تقی. دیکھیے کوئی نہ کوئی جب کوئی خاص لقب کسی ہستی سے مخصوص ہو جائے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے. سب تقی ہیں لیکن مخصوص کیوں ہے؟ تقی وہ ہے جو بچانے والا، کیا نہیں کہا؟ تقی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بچائے. تقی وہ ہے جسے خدا بچائے. دونوں معنوں میں تقی ہے، اپنے آپ کو بچائے اور جسے خدا بچائے وہ تقی ہے. یہ تو امام نے دونوں چیزیں امام کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے امام نے خود کو بچایا تو خدا نے بچایا. خود کو کس طریقے سے بچایا؟ تاریخ موجود ہے کہ مامون جب بیٹی سے شادی کر چکا امام علیہ السلام ام الفضل سے، امام کی شادی ہو چکی، اس کے بعد اس کا طریقہ تھا کہ دنیا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نعوذ باللہ بہت پرہیزگار ہے، نعوذ باللہ بہت متقی ہیں، نعوذ باللہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، اس نے گناہوں کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، گناہوں کی محفل مقرر کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس نے بہت سی کنیزوں کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ امام علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر وہ کنیزیں آیا کرتی تھیں اور امام کے اطراف میں چکر لگاتی تھی. مگر یہ تقویٰ کی منزل ہے، یہ تقویٰ کا مقام ہے. امام سر جھکائے بیٹھے ہیں. جب دیکھ لیا اس طریقے سے کوئی امام کسی طریقے سے متوجہ ہو ہی نہیں رہے ہیں تو اس کے دربار کا ایک گویہ تھا کہ جسے مقارق کہا جاتا ہے، میم تے الف رے قاف، مقارق مشہور، اور وہ اپنے زمانے کا بہت مشہور گویہ تھا. یعنی اس کو مامون یہی کہہ کے لایا کہ میں تجھے اس لیے اپنے دربار میں لے کر جا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحب تقویٰ سمجھتا ہے، اس کو اپنی طرف تجھے متوجہ کرنا ہے. تو جیسے طریقہ کا ہوتا جو دنیا جانتا نہیں، اس نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ آیا، آنے کے بعد اس نے جس طریقے سے گاتا تھا، جو طریقہ تھا وہ شروع کر دیا. تاریخ میں موجود ہے کہ تمام لوگ جتنے تھے سب اس میں اس قدر مگن ہو گئے اس کے گانے میں کہ اس قدر مگن. میرا امام سر کو جھکائے بیٹھا ہے، امام سر کو جھکائے بیٹھے ہیں. جب اس کی یہ تمیزی تھوڑی آگے بڑھی اور امام کے بالکل قریب ہو کے وہ کرنے لگا، امام نے فقط اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا. اس زمانے میں داڑھی رکھنا عام کیا نہیں، حیثیت نہیں، رواج ہوا کرتا تھا. تو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے لمبی داڑھی والے، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ امام کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا. ایسا خوف ہوا کہ اس کے ہاتھ سے جادے سے سب چھوٹ کے گر گئے، جن سے بجاتا تھا سب چھوٹ کے گر گئے. مامون نے کہا اٹھا اس کو، اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا.
کہا میں تیرا گردن سر قلم کر دوں گا. کہا تو سر قلم کر دے، میں نہیں اٹھا سکتا. اس نے پوچھا وجہ کیا ہوئی، کیا سبب ہوا کہ ابھی تک تو گا رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ کہا جیسے ہی امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں اب سمجھتا ہوں زندگی بھر ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ہے کہ جس کو جو اپنے آپ کو بچائے اسے تقی کہا جاتا ہے. جو اپنے آپ کو ہر قدم کے دوران سے بچائے اسے تقی کہا جاتا ہے، اور جسے خدا بچائے اسے بھی تقی کہتے ہیں. مشہور واقعہ ہے عرض جواد، وہ مشہور واقعہ کہ جب ام الفضل نے آ کر شکایت کی مامون سے، مامون نے بہت زیادہ شراب پی ہوئی تھی، اس کو سن کے غصے میں آ گیا، اپنی تلوار لے کر غلام کو ساتھ لے کر نکلا، امام کے بیت الشرف پہ آیا اور آ کے امام پر حملہ کیا اس طریقے سے کہ امام کے نعوذ باللہ اپنے گمان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد وہاں سے گزرا. ام الفضل نے تاریخ میں بار بار اس واقعے کو ام الفضل سے بیان کیا، بعد میں شہادت کے بعد ام الفضل نے بیان کیا کہ میں رونے ہوئے چلی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. گھر آئی تو نشے میں تھا، جا کے سو گیا. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ساری رات عجیب بے چینی میں گزاری. جب صبح نمودارے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئی، کہا پتا ہے آپ کو آپ نے رات کو کیا کیا؟ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا آپ نے ابو جعفر کے ٹکڑے کر دیے. کہا کیسے؟ کہا ایسے صدیق واقعی. وہ اپنا سر پیٹنے لگا، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا. یاسر غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا کہ تو ابھی جا اور جا کے دیکھ کیا صورتحال ہے، وہ صورتحال مجھے آ کر بتا امام کے بیت الشرف پہ. یاسر کہتے پوچھا پہلے کہ تم بھی تھا؟ اس نے کہا میں تھا، میرے سامنے تم گئے، جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ واپس گیا جا کے بیت الشرف پہ تو دیکھا امام کے بیت الشرف تو بالکل عام جیسا طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے. جب اجازت لے کر اندر گیا تو کیا دیکھا؟ امام علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے، استراحت فرما رہے ہیں. یاسر کو دیکھ کے امام مسکرائے. یاسر نے کہا فرزند رسول میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی کوئی قمیض مجھے عطا کر دیں جو پہنتے ہیں آپ. آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس قمیض ہے، ہم دے دیتے ہیں. کہ عرض کی نہیں یا ابنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ جو پہنے ہوئے ہیں وہی مجھے عطا کریں. چاہتا تھا کہ دیکھے جسم پر کوئی نشان ہے یا نہیں ہے. امام مسکرائے. امام نے اپنی وہی قمیض اتار کے دی تو یاسر بیان کرتا ہے میں نے امام کے جسم پر کوئی نشان تک نہیں دیکھا، کوئی نشان تک موجود نہیں تھا. گیا جا کے مامون کو بات، مامون حیران کہ میں نے تو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے، یہ کیا چیز ہو گئی. کہا ان کی خدمت تحائف پیش کرو اور کہا اگر ہو سکے تو تشریف لائے. امام علیہ السلام دربار میں تشریف لائے. اس نے پوچھا کہ ابنا رسول اللہ کیا میں نے خواب میں دیکھا تھا؟ فرمایا نہیں، تو نے یقیناً اپنی طرف سے مجھے قتل کر دیا تھا، تلوار کے وار کیے تھے، مگر یہ جو تعویذ میں نے پہنا ہوا ہے اس کی برکت سے خدا اپنے مشہور کرنا، ورنہ امام کا اختیار و ارادہ ہی ہر چیز کے لیے کافی ہے، مگر دنیا کو بتانے کے لیے اس نے مجھے محفوظ کیا. اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پہنتا رہے گا وہ ہمیشہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا. یہی ہے حرز جواد جو امام علیہ السلام کا تحفہ قیام قیامت تک ہمارے پاس موجود ہے، جس کو استعمال کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے تقی کی منزل. اور امام کا دوسرا لقب ہے جواد. جواد فقی کو کہتے ہیں. اب یہاں پر بھی جواد کے دو معنی ہیں. ایک واو کے اوپر اگر فقط زبر ہو تو اسے جواد کہا جاتا ہے، جواد یعنی سقی، اور اگر واو پہ تشدید ہو تو اسے جواد کہا جاتا ہے، جواد یعنی بہت زیادہ سقی. تو امام علیہ السلام جواد ہے جو بہت زیادہ سخاوت کی منزل پر ہے، بہت زیادہ سخاوت. اور جواد نکلا ہے جود سے. جود کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک سخاوت بھی ہے ایک جود بھی ہے. کیا فرق ہے سخاوت میں اور جود میں؟ سخاوت اور جود میں وہ ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ دے دینا چاہے دل میں خلیشی کیوں نہ ہو، چاہے دل مطمئن کیوں نہ ہو. ہم سے بہت سارے لوگ سخی ہوتے ہیں نا، دے دیا اٹھا کے، لیکن دل میں خلیش ہے یار ہم عقیدہ اپنے کیسا گزارا کریں گے، ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہماری بات کیسے چلے گی، لیکن دے دیا. تو یہ ہوتا ہے سخی، دے دیا اس نے.
چاہے دل مطمئن ہو یا نہ ہو، مگر جود اس کو کہتے ہیں، جود اس سخاوت کو کہتے ہیں جہاں دینے والا اس طریقے سے دے کہ دل بھی مطمئن رہے۔ یہ جود کی منزل ہے، اس کے جود کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جود اور سخاوت میں ایک اور فرق علماء لغت نے بیان کیا۔ فرق کیا ہے؟ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑا دے کچھ بچا لے، جواد اس کو کہتے ہیں جو سب عطا کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کے جو بھی القاب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، تو امام جواد کیوں؟ سب جواد ہیں، سب عطا کرنے والے ہیں، لیکن امام علیہ السلام سے جیسے تقویٰ کا اس طریقے سے ظہور ہوا، اسی طریقے سے جود کی صفت کا بھی اس طریقے سے ظہور ہوا۔ وہ ظہور کیا تھا؟ کہ امام علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ بچپنے میں جب اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے تو آپ اپنے پاس رقم رکھتے تھے، درہم و دینار رکھتے تھے، ہر ایک کو عطا کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ وہ واقعہ، یہ وہ چیز ہے جس کو برادران اہل سنت نے نقل نہیں کیا، بلکہ برادران اہل سنت کے ایک عالم نے خود بیان بھی کیا ہے یعنی واقعات کو، کہ کیوں کہا جاتا ہے جواد۔ انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بانٹتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تو جب رشتہ داروں نے دیکھا اور غلاموں سے لے کر کہا کہ اس طریقے سے تو سب تقسیم کر دیں گے، تو ان کو پچھلے دروازے سے یا کوئی سائڈ کے دروازے سے نکال کے لے جایا کرو تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ جب امام رضا علیہ السلام درود بھیجے محمد علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر امام کو کہا کہ اے فرزند، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی بقالت کی وجہ سے کہ لوگ آپ سے فیض حاصل نہ کریں۔ آپ اپنا جس دروازے سے جو اہم دروازہ ہے وہیں سے نکلا کیجئے اور اپنے ساتھ چیزیں رکھا کیجئے، جو کوئی مانگے اسے عطا کرتے چلے جائیں۔ اور یاد رکھیے یہاں پر رشتہ داروں کے حقوق، اگر کوئی آپ کا چچا طلب کرے اس کو 50 درہم سے کم نہیں دینا، چاہے جتنا زیادہ دے دے وہ آپ کا استحقاق ہے، 50 سے کم نہیں دینا۔ اور اگر کوئی آپ کی پھوپھی آپ سے طلب کرے اس کو 25 درہم سے کم نہیں دینا۔ تو اس طریقے سے امام کے لیے ہے کہ امام جب جاتے تھے بیت الشرف سے مسجد نبوی تک، لوگ اطمینان میں رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ امام آئیں تو ہمیں عطا کریں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے گھر کا چولہا امام علیہ السلام کے وجہ سے چلتا تھا۔ یہ امام علیہ السلام کی فضیلت ہے، اسی لیے امام کو جواد کہا جاتا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ امام جواد کی منزل ہے۔ اور فضیلت امام کا کیا کہنا، منصب امام کا کیا کہنا، علم و اختیار کی منزل پر ہے۔ دنیا خواب میں بتاتی ہے، اس کے بعد جب جاگ جائے سب عطا کرتی ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو خواب میں ہی عطا کر کے بتائے، خواب میں عطا کر کے بتائے۔ من بن علی بیان کرتے ہیں، جس کو مناقب کے اندر اپنا میں سید احمد مستنبط، آیت اللہ سید احمد مستنبط نے تحریر فرمایا کہ آپ کا ایک ماننے والا آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا فرزند رسول، میرے باپ نے کچھ درہم و دینار اس کے پاس تھے، انہوں نے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جہاں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں عیال والا ہوں، اب مجھے ضرورت ہے، تو میں آپ سے کیا کرتا ہوں کہ فرزند رسول میرے حق میں دعا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرو، نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، آپ درود کو کیا سمجھتے ہیں؟ مستجابت دعا کے لیے درود ہے۔ خود امیر المومنین سے پوچھا جب گیا تھا کہ مولا کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں دعا سے پہلے درود بھیجو، دعا کے بعد درود بھیجو، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم درود کیوں بھیجیں دعا سے پہلے بھی دعا کے بعد بھی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو خدا کو، قدرت کو حیا آتی ہے کہ پہلے کو قبول کر لے، آخر کو قبول
والے کو چھوڑ دے تو اس درود کے صدقے میں تمہاری دعائیں قبول ہوا کرتے ہیں. یہ فطرت کی منزل ہے. یہ درود کا 100 مرتبہ درود بھیجو اور اس کے بعد خواب استراحت پر چلے جاؤ. تمہارا باپ تمہارے خواب میں آئے گا. یہ اختیار کی منزل ہے. وہ کہتا ہے میں نے جیسا امام نے کہا تھا ویسا ہی کیا. درود بھیج کے میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا. وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ رقم فلاں مقام پر رکھی ہے. اب اس کے بعد کہنے یہ اختیار کی منزل ہے. فرمایا باپ نے مجھ سے کہا کہ میں یہیں پر ہی موجود ہوں, تم جاؤ جا کر وہ رقم نکال کے لاؤ. وہ کہتا ہے میں گیا اور میں رقم نکال کے لایا. میرا باپ اس وقت تک وہیں کھڑا ہوا تھا. جب میں رقم لا چکا تو میرے باپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اب تم کل اپنے مولا و آقا کے پاس جانا اور جا کر فرزند رسول سے کہنا کہ آپ نے میرے باپ کو جو حکم دیا تھا وہ مکمل ہو گیا. یہ ہے جو خواب میں عطا کرنے والے ہیں. تیرا درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ اختیار کی منزل ہے خداوند کریم جسے عطا فرمائے. یہ امامت کا منصب ہے, اسی طریقے سے تو عطا نہیں کرتا. وہاں پر دیکھتا ہے خداوند کریم وہاں عطا فرماتا ہے. یہ منزل اختیار ہے. اور یہیں پر ہی عبداللہ بن محمد ابو العلا کہتا ہے یحییٰ ابن اقسم کے لیے, جس کو ہمارے پاس کتابوں نے نقل کیا, وہ کہتا ہے کہ یحییٰ بن اقسم آپ مشہور ہیں, جو امام علیہ السلام کا مشہور و معروف مناظرہ ہوا جس میں امام نے سوال کے جواب دیے تھے, مشہور مناظرہ. تو یحییٰ بن اقسم سے میں نے تعلقات پیدا کیے. ابو العلا کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ بن اقسم سے بڑے تعلقات پیدا کیے, اور جب اس کے بالکل قریب ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ محمد و آل محمد کے لیے, خصوصیت سے آل محمد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے. یحییٰ بن اقسم قاضی القضاء ہے مامون کا, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میری زندگی میں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. یعنی بات قاضی القضاء ہے, زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے, مرنے کے بعد تمہیں اختیار ہے, تم چاہو تو بتا دو. پھر سے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ مدینے گیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے رسول اکرم کے روضے پر میں موجود تھا کہ میں نے حضرت امام محمد ابن علی تقی جواد کو دیکھا. آپ وہی تشریف فرما تھے. میں نے آپ سے سوال کیے, کافی دیر تک میں سوالات آپ سے کرتا رہا. آپ نے ان تمام سوالات کے مجھے مفصل جواب دیے. اس کے بعد میں نے مخاطب ہو کر کہا فرزند رسول میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مگر پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں امام ہوں یا نہیں ہوں, یہی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں امام ہوں. کہا کہ لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ تو یہاں پر یحییٰ بن اقسم بیان کرتا ہے میرا کہنا تھا اس کی علامت کیا ہے کہ مولا کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ عصا بول اٹھا, یہی میرا مولا امام بھی ہے اور حجت الہی بھی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام ہی نہیں حجت الہی بھی ہے. امام جو اختیار کی منزل ہو, جو اختیار رکھتا ہے اسے امام مانتے ہیں, کیونکہ امام کی پہلے منزل پر 3 شرائط کی منزل پر ہے. ویسے اور بھی شرط ہے لیکن 3. ایک نص الہی خدا کی جانب سے ہونا چاہیے, بندوں کا اختیار نہیں کہ مقرر کرے, نہیں, اللہ کی جانب سے نص ہونی چاہیے. دوسری چیز عصمت کی منزل, مقام عصمت پر فائز ہو, کیونکہ اگر گناہگار ہوگا تو جب امت گناہگار ہے ان کا ہادی بھی گناہگار ہے تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ تو اس لیے عصمت کی منزل.
اور تیسری منزل اس کا علم ایسا ہو کہ علم کی منزل پر کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ شرائط کی منزل پر شرائط ہے جو امام کے لیے ہمارے پاس ہے۔ تو امام کا اختیار یہاں پر بھی میں عرض کر رہا ہوں، برادران اہل سنت نے جس کو اور عالم نے بیان کیا کہ امام کسے کہتے ہیں، جو اختیار و اقتدار رکھتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام اپنی بیوی ام الفضل کے ساتھ مدینے واپس آ رہے تھے تو آپ کوفے میں، ہمارے پاس مشہور واقعہ کہ مسیب کے گھر کے پاس آپ ٹھہرے، اور وہاں پر جب نماز کا وقت ہوا، غالباً نماز مغرب کا وقت ہوا، تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہیں پر ہی ہے، روایتوں میں ہے کہ آپ نے سورہ حمد کے بعد سورہ نصر کی اذا جاء نصر اللہ کی، بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آ کے آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور پانی طلب کیا، تو آپ کو پانی دیا گیا، تو آپ نے ایک خشک چھالے کے نیچے جو بالکل خشک ہو چکا تھا اس کے نیچے آپ نے جا کر وضو فرمایا، اور وضو کر کے آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو جس درخت کے چھالے میں نیچے آپ نے وضو کیا تھا جو خشک ہو چکا تھا، وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اسی وقت اس پہ پتے بھی آ گئے، پھل بھی آ گئے، اور روایت بیان کرتی ہے برادران کی کہ وہ بیری کا سدرہ کا درخت تھا، اس پہ پھل بھی آ گئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا پھل اس قدر میٹھا تھا کہ ویسا پھل کسی نے نہیں کھایا تھا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس بیری کے اندر بیج نہیں تھے۔ یہ ہے مولا کا شرف۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جو ان سے وابستہ ہو جائے، ہاتھوں کو چھو جانے والے، پانی گرتا ہے، کرامت ہو جاتی ہے، منظر بدل جایا کرتا ہے، اسی کی منزل پر ہے۔ تو اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ گناہوں کا رحم دل رہ جائے، صحیح معنوں میں اگر وابستہ ہو جائے۔ یہی امام کی منزل۔ اور یہ دوسرا واقعہ بھی جسے ملا جامی نے شواہد النبوت میں تحریر کیا، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا برادران اہل سنت کے عالم نے بیان کیا۔ ہمارے پاس بھی بہت مشہور واقعہ علی بن خالد جو زیدی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ سامرہ میں عسکر محلے کا میں رہنے والا تھا۔ میں ایک دن داروغہ زندان سے میرے تعلقات تھے، میں داروغہ زندان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قیدی تازہ لایا گیا ہے کہ جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قیدی جو لایا گیا ہے اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو علی بن خالد کہتا ہے مجھے شکل سے وہ شخص بہت سمجھدار نظر آیا، تو میں نے اجازت لی، کیونکہ دوستی تھی میری، تو میں نے اجازت لی کہ ویسے کچھ بات چیت کر لوں۔ داروغہ نے کہا کر لو۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا واقعی تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی دعویٰ کروں۔ کہا پھر واقعہ کیا ہے؟ کہا واقعہ یہ ہوا، میں شام کا رہنے والا ہوں، اور میں طریقہ تھا کہ میں راس الحسین پہ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا وہاں پر جا کر میں نماز ادا کیا کرتا تھا، سر وہاں پہ نماز ادا کیا کرتا تھا راس الحسین پہ۔ میں ایک دن وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا کہ میں نے کسی خوبصورت شہزادے کو دیکھا، ایسی صورت جو میرے دل کے اندر رعب و دبدبہ آ جائے۔ وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے مجھے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں سوال کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا، سروں پہ دبدبہ تھا۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے 2 قدم چلے ہوں گے تو انہوں نے کہا تم کہاں ہو؟ اب میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو کسی مسجد میں پایا۔ آپ نے فرمایا تم پہچانتے ہو یہ مسجد کون سی ہے؟ کہاں یہ تو مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ ہے؟ شام کہاں، مسجد کوفہ کہاں؟ مسجد کوفہ ہے۔ کہاں؟ یہاں نماز پڑھو۔ انہوں نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد نماز پڑھ چکے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے کہا 2 قدم چلے۔ فرمایا اب ہم کہاں ہیں؟ کہا یہ تو مدینہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، روضہ رسول ہے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے بھی نماز ادا کی، رسول اللہ کے روضے کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا،
ہاتھ پکڑ کے اب جو ہم پہنچے ہیں تو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، کہا طواف کرو۔ انہوں نے بھی طواف کیا، میں نے بھی طواف کیا۔ جب ہم طواف سے فارغ ہو چکے، طواف کر چکے، انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑا۔ اب میں نے جو کھلا تو میں اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں پر میں نماز ادا کرتا تھا، اور میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں سال بھر اسی جگہ پر نماز ادا کرتا رہا کہ کب ان کی زیارت نصیب ہو جائے، کب ان کا شرف نصیب ہو جائے۔ سال بھر نماز ادا کرتا رہا کہ اسی دن، ایک سال کے بعد اسی دن وہ ہستی پھر تشریف لائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ پہلے مسجد کوفہ میں نماز ادا کی، پھر مدینے میں نماز ادا کی مسجد نبوی میں، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی، پھر اس کے بعد وہیں تک پہنچا کے جانے لگے میں نے دامن کو پکڑ لیا، کہا آپ کو ذات احدیت کا واسطہ، اس ذات کا واسطہ جس نے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہیں کون۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے۔ اور یہاں پر وہ برادران اہل سنت کے عالم بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہترین توسل ہو ہی نہیں سکتا جو اسماء گرامی کا توسل ہے۔ یہ اسماء ایسے ہیں، بار بار ان کو پڑھتے رہو، ان کے توسل سے دعا مانگتے رہو، دعا قبول ہوگی۔ یہ ایسے اسماء گرامی اتنا عظیم سلسلہ ہے۔ تو وہاں پر آپ نے کہا، جب یہ سن لیا پھر وہ چلے گئے۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی تو محمد بن عبد الماری کے زیارت جو وہاں کا گورنر تھا، اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے مجھے ایک غلط الزام لگا کر مجھے بند کر دیا، جیل میں لا کے رکھ دیا۔ تب یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں چونکہ یہ سامرا تھا، لہذا میں نے کہا کہ میرے تعلقات ہیں، میں آپ کے لیے بات کر سکتا ہوں، حالانکہ زیدی مسئلہ کے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے۔ میں نے کہا تو بات کر لو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے حاکم کو تحریر کیا، اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس نے مامون کو وہ چیز پہنچا دی، مامون تک بات پہنچ گئی۔ مامون نے جو میں نے گزارش لکھی تھی اس کے پیچھے لکھا کہ اس شخص سے کہو جو تجھے تھوڑی سی دیر میں کوفہ، مدینہ، مکہ لے جا سکتا ہے، واپس پہنچا سکتا ہے، اسی سے بول، وہی تجھے جیل سے لے جائے گا، وہی تجھے زندان سے لے جائے گا۔ تو علی بن خالد کہتا ہے مجھے پڑھ کے بظاہر بڑا صدمہ ہوا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس فتنے کے اندر رات کو سو گیا، صبح ہوئی میں زندان میں گیا تاکہ داروغہ سے بات کروں۔ جب میں زندان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمام زندان پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں، داروغہ پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا وہ جس کے اوپر ہم نے غلط نبوت کا دعویٰ دے کر اس کو بند کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس طریقے سے غائب ہے، آسمان پہ ہو گیا یا زمین نکل گئی، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہے اختیار کی منزل، یہ ہے مقام اختیار ہے معصومین علیہ السلام کا۔ امام کی ایک نصیحت اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا۔ درود بھیجے محمد والے۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا فرزند روز، میرے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ امام نے پوچھا کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا فرزند رسول ہاں میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی جس دن تم لوگوں کے کام آؤ، غرباء و فقراء کو کچھ چیز دو تو اس سے بہترین دن نہیں ہو سکتا، صدقے دو تو اس سے بہترین دن نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں نے 10 ایسے غریب لوگ کہ جو فقیر تھے، غریب تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کی خدمت کی اور ان سب کو میں نے کچھ نہ کچھ دیا۔
اس لحاظ سے میں بہت خوش اور مسرور ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری خوشی اس وقت دائمی ہے کہ جب تم ابھی اور اس کے بعد اس کے اجر کو ضائع نہ کر دو۔ وہ گھبرا گیا، کہا فرزند رسول میں اس کے اجر کو کیسے ضائع کروں گا جبکہ میں آپ کا خالص شیعہ ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو تو ابھی تم نے اپنی اس نیکی کو غریبوں اور فقیروں کو دینے کے اجر کو ضائع کر دیا۔ وہ گھبرا گیا، فرزند رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا درود بھیجے محمد و آل محمد؟ فَتَرَبْتُمْ صَدَقَاتِكُمْ مِنَ الْأَذَىٰ، تم نے نہیں پڑھا اے صاحبان ایمان اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کر دینا۔ اپنے صدقات کو ایذا پہنچا کر، احسان جتا کر ایذا پہنچا کر ضائع نہ کر دینا۔ اس نے امام سے مخاطب ہوا کہ فرزند رسول میں نے ان لوگوں سے کوئی ذکر نہیں کیا، ان لوگوں پر کوئی احسان نہیں جتایا نہ ایذا پہنچائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے نہیں، بلکہ جب کبھی بھی تم اس انداز سے لوگوں کے اطراف ذکر کرتے ہو کہ میں نے ایسا صدقہ کیا، ایسا احسان کیا، تو یہ کر کے ریا آ جاتی ہے، تمہارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تمہارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو گھبرا گیا، تو اس نے کہا فرزند رسول یہ منزل ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ، اور یہ دیکھیں یہ معاشرے کی چیز ہے جو انسان بیان کر رہا ہے، ہمارے پاس مختلف درجے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کسی پر احسان کیا، تھوڑے عرصے بعد لوگوں کے سامنے احسان جتا رہے ہیں۔ کچھ اس کے آگے کی منزل ایسے نہیں، دوسری منزل پر ابھی احسان نہیں جتا رہے۔ جب کبھی کوئی کریٹیکل مومنٹ آیا، اختلاف کی منزل آ گئی، تو زبان سے نکل گیا کہ نہیں صاحب ہم نے تو آپ پہ اتنے احسان کیا، آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ دوسری درجہ۔ تیسرا درجہ یہ احسان کیا، سامنے بیان نہیں کیا، پیچھے کہتے ہوئے پھرے کہ ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے یہ احسان کیا۔ پتہ ہے آپ کو کس قدر بڑی منزل ہے، کس قدر بڑی منزل ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے دو افراد کے لیے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، پہلا آقا والدین، دوسرے جو اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو بار بار اس احسان کو اس پر جتاتا رہے، بار بار احسان جتاتا رہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کو جائزان کو دور دیکھو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بات بتاؤ ہمیں، یہ بتاؤ کہ اگر ان سے تم بیان کر دیتے ان کو ایذا ہوتی تو وہ ایذا تمہارے لیے زیادہ بری تھی، یا ہمیں اور فرشتوں کو اگر ایذا ہو تو وہ ایذا تمہارے لیے زیادہ بری ہے؟ اس نے کہا یقیناً اگر آپ کو ایذا ہو کسی بات سے، فرشتوں کو ایذا ہو، وہ بات مجھے زیادہ بری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے احسان جتانے کی فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے، ہمیں بھی ایذا ہوتی ہے اس بات سے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم نے کہا میں خالص شیعہ ہوں، جس شخص جو مرتبے پر فائز نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرے۔ تمہیں پتہ ہے خالص شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ پھر امام نے ارشاد فرمایا ہمارے خالد شیعہ 5 افراد کے نام امام نے لیے۔ خالد شیعہ کو جاننا ہے، خالد شیعہ مومن آل فرعون حزقیل خالد شیعہ تھا، خالد شیعہ سلمان خالد شیعہ، سلم خالد شیعہ، ابو ذر خالد شیعہ، خالد شیعہ مقداد خالد شیعہ، خالد شیعہ عمار خالد شیعہ، یہ ہے خالد شیعہ۔ کیا تم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو؟ کہا نہیں فرزند رسول میں یقیناً ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، پھر کہا پھر میں کیا کہوں؟ کہا یہ کہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں پر دشمنی رکھتا ہوں، یہ کہو، یہ نہیں کہو خالد شیعہ کی منزل پر ہو، وہ بلند بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تسلیم کر لیا اس بات کو تو اب تم نے اپنی نیکیوں کو زائل ہونے سے بچا دیا اور خداوند کریم کی بارگاہ میں مرتبے کی منزل پر فائز ہو گئے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیں۔ آج پھر آئے ہیں دنیا میں محمد اے دوست، آج پھر آئے ہیں دنیا میں محمد اے دوست، آج پھر گلشن رحمت میں بہار آئی ہے، کچھ اس انداز سے آغوش رضا میں ہے تقی، گویا قرآن نے قرآن میں جگہ پائی ہے۔ خداوندہ تجھے ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، اس ولادت باسعادت اور اس پر برکت شب کا واسطہ، دن کا واسطہ، تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں، روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو لا ولد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین کفو عنایت فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور مومنین ایک خصوصی اعلان یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے پیر کو، منگل کو، جشن ولادت باسعادت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن منعقد ہے۔ میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور جو مومنین نہیں آئے ان تک بھی پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ ذات علی ہے۔ ہم اگرچہ تمام ہستیوں کے شیعہ ہیں، مگر جب کبھی بھی تاریخ میں پکارا جاتا ہے تو شیعان علی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جس ہستی کا نام ہماری پہچان ہے، جس ہستی کی محبت پہ ہمیں فخر ہے، تو ان کے ولادت کے موقع پر مومن کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور مومنین جو مومنین بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند درود ارشاد فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، خصوصیت کے ساتھ سیدہ انیس فاطمہ بنت سید محمد حسین مرحومہ جو والنٹیئر سید ناصر کی والدہ ہیں، ان کے لیے اور ان کے لیے فاتحہ اور نماز وحشت کی بھی گزارش۔